بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ شریف خاندان نے پھر مٹھائی کھانے میں جلدی کر لی اور اتنا بڑا ڈرامہ رچایا اور اپنے خاص چینل جیو جنگ کے ذریعے پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، جس کا پوسٹ مارٹم میں کرنے جا رہا ہوں۔ منی لانڈرنگ کے جو الزامات تھے اور جس کی بنیاد پر ان کے اثاثے منجمد ہوئے تھے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے، اب اس میں جو بریت کا وویلا مچایا جا رہا ہے اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بطور قانون کا طالب علم۔ تھا کیا، کس کی شکایت تھی، کیوں یہ معاملہ شروع کیا گیا تھا اور پھر کیوں بند کیا گیا، اور اس میں پاکستان کی حکومت کا کیا کردار ہے، اور اس میں کیسے شریف خاندان عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے اور مرتضیٰ شاہ جو کہ رپورٹر ہے لندن سے جیو کا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کی رپورٹنگ پہ یہ سارا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے عثمان مرزا ویڈیو اسکینڈل کیس میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس درندے نے ویڈیوز بنائی تھیں، نازیبا ویڈیوز بنائی تھیں ایک جوڑے کی، لڑکے اور لڑکی کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف چلان سبمٹ ہوا تھا، اور یہ نہ صرف ویڈیو بناتا تھا بلکہ بھتہ بھی لیتا تھا، اور 11 لاکھ روپے بھتہ اس نے اس لڑکے اور لڑکی سے لیا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، اور پوری قوم نے اس کی سزا کا مطالبہ کیا تھا، عدالتوں سے بھی، حکومت پاکستان سے بھی۔ اس میں چلان سبمٹ ہو گیا تھا۔ چلان کے کنٹینٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اس میں لڑکی کا بیان، لڑکے کا بیان، اور اس میں جو باقی جو ایگریوڈ ہیں ان کی طرف سے بھی بیان دیے گئے تھے، اور وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ اسی طرح سے بلیک میل ہمیں کرتا رہا ہے۔ اس درندے کے خلاف سیکٹر E11 میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیس میں مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آج عدالت کی طرف سے عدالت نے پروسیکیوشن کے گواہان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ عدالت میں مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 5 ملزمان کو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے مرکزی ملزم عثمان مرزا، شریک ملزمان حافظ عطاء الرحمان، قیوم بٹ، ریحان، عمر بلال، مروت، محب، بنگش، فرحان شاہین پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے تمام ملزمان کو چارج شیٹ پیش کی اور آئندہ سماعت پر وکالت نامے ساتھ لانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے گواہوں کو نوٹس بھی جاری کر دیے اور کیس کی سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری طرف 3 شریک ملزمان تھے عثمان مرزا کے، جنہوں نے اپنی درخواست ضمانتیں دائر کی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانتیں خارج کر دی ہیں، اور ملزمان کو اور عدالت کو حکم جاری کیا گیا ہے، ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر عثمان مرزا ویڈیو کیس کا فیصلہ کیا جائے اور ٹرائل مکمل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نومبر کے آخر تک، اور یہ جو مرڈر ہماری کورٹس تھیں، جو ماڈل کورٹس جن کو کہا گیا تھا، جو مرڈر ٹرائل کو دیکھ رہی تھیں، تو وہ ایک ماہ میں بھی انہوں نے فیصلے سنائے ہیں۔ آصف سعید کھوسہ صاحب یہ کام کر کے گئے تھے، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ 2 ماہ کے اندر اندر ان درندوں کو سزا سنائی جائے یا ان کے خلاف ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور یہ درندے ساری زندگی جیل میں سڑیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو پھانسی لگے گی۔ تو 12 اکتوبر سے ان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے برطانوی عدالت کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ برطانوی عدالت کا نام استعمال کیا گیا اور جیو جنگ نے تماشا کھڑا کیا، اور پھر میڈیا دیکھا دیکھی وہ مرتضیٰ شاہ جو کہ رپورٹر ہے جیو کا، اور اس نے یہ خبر بریک کی اور اس نے میڈیا پر آ کر یہ بات کی۔ جیو نے یہ ہیڈ لائنز لائیں، اور یہ ہمارا وہ میڈیا ہے جنہوں نے عدالت میں ڈائریکٹر FIA لاہور محمد رضوان نے 15 منٹ ان کے کرتوت بتائے، اور 4 جو صندوق ہیں ان کے خلاف ثبوتوں کی عدالت میں جمع کروائے، اور عدالت کو بتایا کہ نہ صرف انہوں نے جو 22 ملازمین تھے ان کے نام پر 57 جعلی اکاؤنٹس کھولے، بلکہ اب MCB بینک کے ساتھ مل کر یہ ان کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں، اور اس کی بڑھ کے مثال کیا ہو سکتی ہے۔ 26 بینکرز کے بیانات قلم بند کی درخواست دی، 6 کے قلم بند ہوئے، باقیوں کے قلم بند ہونے تھے، نہیں ہونے دیے شہباز شریف نے، اور عدالت میں بھی شہباز شریف کے پاس کوئی بات کہنے کو نہیں تھی، اور ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر ٹاک شوز نہیں کیے، ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر بات نہیں کی، ہمارے میڈیا نے قوم کو نہیں بتایا کہ شہباز شریف کو عدالت نے شٹ اپ کال دی اور کہا پیچھے بیٹھ جائیں، آپ کا وکیل بات کرے گا، اور عدالت کو جو عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ہمارا میڈیا نہیں بتاتا۔ لیکن کیونکہ ہمارے اندر جو ایک اپروچ ہے
ایک غلامانہ سوچ ہے ہمارے جو کرپٹ میڈیا میں کہ کیونکہ وہ برطانیہ کے کسی اتھارٹی کا کوئی انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے تو وہ بہت اہم ہے، اور وہ دیکھیں برطانیہ وہ بینیفیشری ہے۔ برطانیہ اس وقت شریف خاندان کو استعمال کر رہا ہے اس وجہ سے بھی کہ ساری بلیک منی برطانیہ میں پڑی ہے، برطانیہ کے بینک استعمال کر رہے ہیں، برطانیہ کے اثاثے بنے ہوئے ہیں جو پاکستان کے غریبوں کا عوام لوٹ کر یہ شریف خاندان لے گیا، اور یہ بلیک منی والوں کے لیے لنڈن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے جنت بنا ہوا ہے، تو وہ کیسے ان کے خلاف کوئی تحقیق کریں گے؟ معاملہ ہوا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اصل جو تماشا ہوا وہ کیا تھا۔ پہلے میں آپ کو جیو کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، آپ ان کے اندر ان کی بدنیت ہی دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے خلاف برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے بعد ایف سی اے نے ان کے بینک اکاؤنٹس کو غیر منجمد کر دیا۔ اچھا، خود یہ بتا رہے ہیں کہ ایف سی اے نے ان کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا ہے۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کی درخواست پر تقریباً 2 برس کی تحقیقات کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے بیٹے کو بری ذمہ قرار دے دیا اور رپورٹ عدالت میں جمع کروائی۔ برطانوی ایف سی نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹس کو بتایا کہ پاکستان، برطانیہ اور دبئی میں ہوئی تحقیقات میں شہباز شریف اور سلمان شہباز منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں ہیں۔ انہیں شہباز شریف اور سلمان شہباز کے خلاف مجرمانہ طرز عمل پر کوئی ثبوت نہیں ملا، جس کے بعد شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کو منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے ہر طرح کے الزامات سے بری ذمہ قرار دینے کا معاملہ خصوصی طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ این سی اے کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے کے خلاف جو اکاؤنٹس تھے وہ ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ان کو بری کر دیا، لفظ دیا بریت کا۔ اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ رات 11 بجے کی بات ہے، 27 ستمبر رات 11 بجے مرتضیٰ شاہ نے یہ بات کی، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جیو نے اپنی ویب سائٹ پر جو خبر شیئر کی ہوئی تھی اس میں بری کا لفظ ختم کر دیا ہے، اور اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو بری ذمہ قرار دیا ہے۔ عدالت نے جو بریت کا الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ عدالتوں سے بری ہو گئے، وہ ختم کر دیا ہے۔ یہ ان کی بدنیتی ہے، اتنی بڑی چوری ان کی پکڑی گئی ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں اور پورے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رات ساری آپ جیو جنگ پر مرتضیٰ شاہ کا وہ رپورٹنگ چلتی رہی، اور جو ان کے ویب سائٹس ہیں وہاں پر جو خبر شیئر کی گئی، ٹویٹر پر جو خبر شیئر کی گئی، اس میں کہا گیا کہ برطانیہ کی عدالت نے شہباز شریف کو بری کر دیا ہے اور منی لانڈرنگ کے جو الزامات سے اسے بری کر دیا گیا ہے۔ اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج عدالت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آج انہی جو کل انہوں نے خبریں لگائی تھیں آج ان کو یہ ٹھیک کر کے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے بری ذمہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے ان کی بدنیتی۔ اب اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے ان کے خلاف کہ ایک بینک کی شکایت گئی، اور بینک کی شکایت یہ تھی کہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ یہ بینک بھی برطانیہ کا ہے، اور برطانیہ کے بینک نے کہا کہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے جو کام کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اس پر جو تحقیقات شروع کر دیں تو ان کو کہیں نہ کہیں کوئی سراغ مل گیا، جس کی بنیاد پر انہوں نے ان کے جو اکاؤنٹس تھے وہ منجمد کر دیے۔ منجمد، اب جیسے نیب ہے، نیب کسی کے عدالت میں درخواست لے کر جاتی ہے، جب نیب کوئی بھی اتھارٹی ہے جب وہ اثاثے منجمد کرتی ہے تو اس کی تصدیق کہاں سے کرواتی ہے؟ عدالت سے۔ اب وہ تصدیق کی اپلیکیشن کس کی ہوتی ہے؟ جو آپ کی اتھارٹی کی، اور اس پر عدالت تصدیق کر دیتی ہے، پھر وہ اتھارٹی سارے معاملے کو دیکھتی ہے، وہ اس پر تحقیقات کرتی ہے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ جو بریت کے بارے میں خبریں انہوں نے غلط استعمال کیں، وہ نہ تو پاکستان، حکومت پاکستان یا نیب یا کسی اتھارٹی کی درخواست پر یہ نہیں ہوا۔ اب یہ 11 دسمبر 2019 کی ایک درخواست مریم اورنگزیب، عطا تارڑ، شہباز شریف شیئر کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں، پاکستان نے تو پچھلے 3 سال سے شریف خاندان کے خلاف کارروائیوں کے لیے ان کو درخواستیں بھیج ہی رہے ہیں، ان کو خط لکھ رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اس درخواست کی بنیاد پر یہ تحقیقات نہیں شروع ہوئی تھی، تحقیقات شروع ہوئی تھی ایک بینک کی کمپلینٹ پر کہ غیر مشکوک ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں۔
2019 میں سلمان شہباز کے پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے گئے کچھ فنڈز کو برطانیہ کے حکام نے مشکوک لین دین قرار دیا اور NCA نے ان فنڈز کے خلاف عدالت سے اثاثہ جات منجمد کرنے کا حکم حاصل کیا۔ حال ہی میں NCA نے ان فنڈز کی تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ کوئی پلی بارگین ہو گئی، ان کا کوئی مکمکا ہو گیا، جو بھی ہو گیا، انہوں نے NCA نے نیشنل کرائم ایجنسی نے فنڈز کی تحقیقات بند کر دیں، عدالت کے ذریعے ان فنڈز کو جاری کرنے پر اتفاق کیا اور عدالت سے ان کو ریلیز آرڈر مل گیا ان کے فنڈز کا۔ صرف فنڈز کا ریلیز آرڈر ملا، جس کو یہ جو بدنیت اور بے ایمان لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈز ان کے منجمد ہوئے تھے، جن کا ریلیز آرڈر عدالت نے جاری کیا ہے کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس بینک، اس خاص اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو تحقیقات تھی وہ بند کر دی تھیں، اس پر یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے سارے الزامات سے برطانیہ کی عدالت نے بری کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو بدقسمتی ہے یا جو فیک نیوز ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہی تو فیک نیوز ہے جس کے اوپر عمران خان چیخ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کسی قسم کا جو برطانوی عدالت کی طرف سے جو ان کی طرف سے کہا گیا، پہلی بات تو یہ کسی قسم کی کوئی بریت نہیں ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کوئی نہ مقدمہ تھا، نہ کوئی ٹرائل تھا، نہ کوئی کیس تھا۔ NCA نے فنڈز خود منجمد کیے، انہوں نے تحقیقات مزید نہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے، یا ان کے اکاؤنٹس جو منجمد کیے گئے تھے وہ ریلیز کر دیے گئے۔ نہ ہی کوئی منی لانڈرنگ پر ٹرائل تھا، نہ کوئی کیس تھا، نہ کوئی پاکستان کے درخواست پر، نہ برطانیہ اتنا اچھا ہے کہ وہ پاکستان کی درخواست پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا۔ ان کے اپنے بینک کی کیونکہ ایک شکایت تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک کی تھی جو تحقیقات کی تھی، جو بالآخر انہوں نے بند کر دی۔ اب شہباز شریف سارا دن، کل رات سے آج سارا دن قوم کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان کا منہ کالا ہو گیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر کا جو پورا پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا، اور پاکستان میں جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں جھوٹی ہیں، برطانیہ کی سچی ہیں، کیونکہ برطانیہ ان کو پسند تھا، برطانیہ سے ان کی وفاداری پاکستان سے زیادہ ہے، تبھی تو یہاں عوام کا پیسہ یہ لوٹ کر یہ برطانیہ میں انہوں نے جا کے رکھا۔ ان سے کوئی پوچھے کہ سلمان شہباز اشتہاری ہیں، اگر وہ اتنے ہی سچے ہیں، ان کے پاس اتنے ہی ثبوت ہیں، تو آئیں نا، پاکستان کے سب سے اچھے وکیل ان کے پاس ہیں، پاکستان میں لگائے گئے ججز ماضی میں ان کے تھے، تو آ کے بتائیں نا عدالتوں کو، اور عدالتوں کو بتا کے ریلیف لیں، اور عدالتوں کو بتا کے آپ اپنے آپ کو بری کروائیں۔ آپ وہاں بیٹھے ہیں، اشتہاری ہیں، آپ پیش ہونا نہیں چاہتے، اور پھر آپ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ اور انہوں نے اور اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، جیسے جیسے مسلم لیگ نون کے کارکنان کو یہ بات پتہ چلنے لگ گئی ہے کہ یہ کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں، کوئی کیس ہی نہیں تھا، کوئی ٹرائل ہی نہیں تھا، تو اس میں بریت کیسی ہونی تھی؟ یہ ان کی ایک تحقیق تھی، وہ انہوں نے بند کر دی، ان کو تحقیقات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، جو اکاؤنٹ منجمد کیا تھا وہ انہوں نے بحال کر دیا، اور اس پر انہوں نے یہاں تماشا کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور نیب ہے، FIA ہے، جو ہمارے خلاف کیس ہے، جو عدالتوں میں ہم جو کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں، یا ہم جو بینکرز ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، ہم گواہوں کو جو ہے وہ ان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارا چھپ جائے گا، یہ چھپنے والا نہیں ہے۔ اور قوم کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ نے مٹھائی پھر پہلے کھا لی ہے، اور آپ کا فیصلہ منی لانڈرنگ کا FIA کی عدالت کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔